جی میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج ہم ڈسکا میں موجود ہیں, یہاں پہ ایک چرچ پہ, جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے. یہاں پر ہم ایک یوتھ ٹریننگ پروگرام کے لیے آئے تھے اور ہم نے اس پروگرام کو اٹینڈ کیا. بہت کچھ اچھے چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی جو ہم نے شاید پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ایک اچھے لیڈر میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. اور میرے ساتھ موجود ہیں خرم یونس صاحب, یوتھ ٹرینر, جو یوتھ لیڈرز کو یا یوتھ کو ٹرین کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ ایک اچھے اور بہتر لیڈر بن سکے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کرسچنز کو ایک اچھے اور بہتر لیڈرز کی ضرورت ہے جو ان کی رہنمائی کر سکے, ان کی مدد کر سکے اور انہیں ایک بہتر وے دے سکے. سو آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے, پوچھیں گے اس حوالے سے کہ وہ یوتھ کو ٹرین کرتے ہیں, کتنا عرصہ ہو گیا ان کو خدمت کرتے ہوئے, اور کیا سوچ کر انہوں نے یہ کام شروع کیا. سی میں آپ کی سلامتی ہو. جی آپ کی بھی سلامتی ہو. سر مجھے یہ بتائیں کہ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ ہاں جی میرا تعلق جیلم شہر سے ہے. سر آپ نے یہ کام کب سٹارٹ کیا, کب آپ کو لگا کہ آپ کو یوتھ کے لیے یہ کام کرنا چاہیے؟ ہاں جی جب میں ٹین ایج میں تھا تو اس وقت خدا نے مجھے ایک رویا دی کہ میں نے یوتھ میں کام کرنا, اور خاص طور پہ یوتھ کی جو آئیڈینٹی ہے, ان کی اپنی ایک شناخت ہے ملک پاکستان میں رہتے ہوئے, ایک میجورٹی کمیونٹی میں ان کی کیا شناخت ہے, اس پہ جب مجھے خود ان کرائسس کا سامنا کرنا پڑا تو خدا نے اس وقت مجھے یہ رویا دی کہ میں یوتھ میں کام کر سکوں اور ان کو خدا کے کلام کی تعلیم دے سکوں. اور 2001 میں نے PFES یعنی کہ پاکستان فیلوشپ آف ایونجیلیکل اسٹوڈنٹس کو جوائن کیا, اور 20 سال خدمت کرنے کے بعد پھر ابھی میں نے ریسنٹلی جو ہے وہ پاکستان سنڈے اسکول منسٹریز کو جوائن کیا ہے ایز اے یوتھ لیڈرز ٹریننگ, جو ان کا یوتھ کا پروجیکٹ ہے لیڈ ٹوڈے, اس کے ایز اے کوآرڈینیٹر میں نے اس کو جوائن کیا ہے ابھی ریسنٹلی. سر کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو نوجوانوں کو اس چیز کے لیے ٹرین کر کے, ان کو اس چیز کے لیے گائیڈ کر کے, اور آپ کیسا مطلب آپ سیٹسفائی ہیں اس چیز سے کہ میں جو سوچا تھا وہ میں کر پا رہا ہوں, کتنے %؟ ہاں جی شکر خدا کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں خود بھی ابھی جوان ہوں یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہوئے. ایک نیا جذبہ آتا ہے اور ایک نیا پیشن میرے اندر آتا ہے یوتھ میں کام کرتے ہوئے. اور خدا کا شکر ہے کہ جن نوجوانوں کو میں ٹریننگ دیتا رہا, جن کے ساتھ بائبل اسٹڈی کرتے رہے, ان میں سے بہت سے نوجوان جو ابھی ایک اچھی پوزیشنز پہ ہیں, ناٹ اونلی ان ریلیجیس سیکٹر بلکہ سیکولر فیلڈس میں بھی وہ جو ایک کامیاب لیڈر ہیں, کامیاب ایک انسان ہے, اور وہاں پر بھی رہ کے وہ خدا کے کلام کی منادی کا کام جو وہ کر رہے ہیں. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے جتنی خدمت سونپی ہے اس لحاظ سے ایک اچھے ایک رزلٹس جو ہے وہ مجھے دیکھنے کو ملتے ہیں, اور میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ میں مزید یوتھ میں کام کر سکوں اور ان کو ٹرین کر سکوں, ان کو بتا سکوں کہ ان کی زندگی میں خدا کا کیا منصوبہ ہے, خدا کی کیا مرضی ہے, وہ کس طرح سے خدا کی اس مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر سکتے ہیں. آپ یہ جو کام کر رہے ہیں, آپ اس منسٹری کے بارے میں جس فاؤنڈیشن سے آپ کام کر رہے ہیں, اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو بتانا چاہیں اور آپ نوجوانوں کو اس چیز کے لیے گائیڈ کرنا چاہیں کہ مطلب وہ کس طرح سے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ ان کو کس طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں. جی ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہ گجرانوالہ میں ہے, پاکستان سنڈے اسکول منسٹریز, PSSM کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. PSSM جو وہ 4 ایئر سے لے کر 14 ایئرس کے بچوں میں بھی کام کرتے ہیں, ان کے لیے بھی ڈفرینٹ کورسز ہیں, اور پھر آگے جو 14 ایئر سے ابو ہیں, جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں پلس یوتھ ہیں, ان کے لیے یہ پروگرام ہے لیڈ ٹوڈے یعنی کہ آج کی قیادت. تو اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے چرچ کے یا آپ کی کمیونٹی کے جو یوتھ لیڈرز ہیں وہ اس ٹریننگ کو ایک دن کی ٹریننگ ہے, اس ٹریننگ کو حاصل کریں. پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنی یوتھ کو یہ لیڈ ٹوڈے کا کورس وہ جو کیسے کروا سکتے ہیں. یہ لیڈ ٹوڈے کا کورس ہے وہ تقریباً 4 منتھ سے 6 منتھ تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے, اس میں کر سکتے ہیں, اور باقاعدہ اس کے سرٹیفکیٹس ہم بچوں کو دیتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, اور ایک انٹرنیشنل لیول کا ریکگنائزڈ کورس ہے. تو میں انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ یوتھ لیڈرز کی جو ایک دن کی ٹریننگ ہے آپ اس کو اٹینڈ کریں, اور اس کے بعد آپ اپنے چرچ میں جو وہ اس کورس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیٹ از ٹوٹلی فری آف کاسٹ, اور ہمیں اس چیز پہ بھی فخر ہے کہ پاکستان میں یہ ایک لیڈرشپ کے ٹاپک پہ ایک پہلا ایسا کورس ہے جو نوجوانوں کے لیے تیار کیا گیا, اور ہماری اپنی لینگویج یعنی کہ اردو میں یہ کورس جو ہمارے پاس موجود ہے. تھینک یو سو مچ. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کو سیکھنے کی, سمجھنے کی اور ایک بہتر لیڈر بننے کی بہت ضرورت ہے.
تو سر آپ اس لائف میں جب کام کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اکیلے ہی مطلب سکسیسفل ہیں, آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو کہ مطلب ایک تو ہوتا ہے بندے کو فیملی سے, چرچ کا, اور پھر آگے آپ زندگی میں جیسے جیسے چلتے ہیں تو کیسے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا اور کن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا, اور مطلب واقعی میں انسان اکیلا ہی کامیاب ہے یا لوگوں کو ساتھ لے کے چل کے ہم کامیاب ہیں؟ جی, آئی آلویز بلیو ان ٹیم ورک, اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے تو ایک ٹیم کے ساتھ کیا جائے, اور میں شکر ہے خدا کا کہ اس معاملے میں خدا نے مجھے برکت دی کہ میں فوری طور پہ ایک ٹیم بھی ڈیولپ کر سکتا ہوں, اور خدا نے اچھے لوگ مجھے دیے جو ایز اے ٹیم میرے ساتھ کام کر سکیں. میری فیملی میں سے بھی کچھ لوگ ایسے میرے ساتھ شامل ہوئے, اور جو کمیونٹی ہے ڈفرینٹ علاقوں میں سے, وہاں سے بھی لوگ میرے ساتھ شامل ہوئے جنہوں نے ایز اے ٹیم اور والنٹیئرلی میرے ساتھ جو وہ خدا کے اس کام میں جو وہ حصہ اپنا ادا کیا. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جہاں پہ کرٹیسائز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ انکریج کرنے والے لوگ زیادہ ہیں, اور اس کام میں جو وہ میرے مددگار جو ہیں وہ اچھے طور پر ثابت ہوئے ہیں. تو میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ایز اے ٹیم کھڑے ہوتے ہیں, اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ٹیم کے ساتھ مل کر کام کر سکوں. اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے, لیکن ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ. تو وہ ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ خدا نے مجھے پرووائڈ کی کہ میں ان کے ساتھ مل کر کام کر سکوں. آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی زندگی کو کس طرح سے ایک اچھے اور بہترین ٹریک پہ لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں نوجوانوں کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ یو شوڈ ہیو اے ویژن. ایک ویژن کے تحت جو وہ آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. جب آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہوگا, اس مقصد کے تحت زندگی گزاریں گے تو خدا آپ کی اس میں ہیلپ کرے گا, اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کس طرح سے جانا ہے. اگر آپ کو اپنے گول کا یا اپنے مقصد کا, اپنے ٹارگٹ کا ہی پتا نہیں ہے تو آپ کبھی بھی گرو نہیں کر سکتے, کسی بھی جگہ پر پہنچ نہیں سکتے. تو میں نوجوان نسل کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ ہمارا کل نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا آج ہے. انہوں نے کل نہیں لیڈ کرنا بلکہ وہ آج کی قیادت ہے. تو آج اگر وہ کام کریں گے, آج وہ لیڈ کریں گے, سامنے آئیں گے, تو آنے والے کل میں جو ہے وہ ایک اچھے لیڈر کے طور پر نمایاں ہوں گے. کہ ہمارے ملک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک گاڈلی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کی ہمیں کمی ہے. ہمیں گاڈ فیئرنگ لیڈرز چاہیے, پولیٹیکلی بھی اور ریلیجیسلی بھی. ہمارے جو ریلیجیس سیکٹر اس میں بھی ہمیں ایسے لیڈرز چاہیے جن کو خوف خدا ہو اور جو ایک ڈائریکشن میں چلتے ہوں اور ان کے سامنے کوئی گول ہو. تو میں مسیحی نوجوانوں کو یہ ضرور انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی تعلیم پہ فوکس کریں, ایجوکیشن پہ فوکس کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کوئی گول سیٹ کریں کہ انہوں نے کرنا کیا اپنی زندگی میں, اس کے مطابق وہ کام کرتے چلے جائیں. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی بہت قیمتی ٹائم. یقیناً آپ نے ان کی باتیں سنی ہیں اور آپ کو پسند آئی ہوں گی, اور آپ کو ایک اچھی اور بہتر چیز سمجھنے کو ملی ہوگی, اور آپ یقیناً اس انٹرویو سے ان کی باتیں سن کے, سر خرم کی باتیں سن کے آپ کو یقیناً اپنی لائف میں ایک مقصد ملے گا. اور اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھی اور ایک بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ایک بہتر مسیحی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو آپ ضرور ان سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ملے اور جس مقصد کے تحت آپ زندگی گزاریں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایسے ہی پیدا نہیں کیا, اس نے ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے اس مقصد کو سمجھنا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اور ہمیں اپنی زندگی اس مقصد کے مطابق گزارنی ہے. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. آمین.